اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خلاصہ خطبہ جمعہ سیدنا امیر المومنین حضرت مرزا مسرور احمد خلیفۃ المسیح الخامس ایدہ اللہ تعالی بنصر العزیز فرمودہ 16 مئی 2025 بمطابق 16 ہجرت 1404 ہجری شمسی بمقام مسجد مبارک اسلام آباد ٹیلفورڈ سرے UK۔ امیر المومنین حضرت خلیفۃ المسیح الخامس ایدہ اللہ تعالی بنصر العزیز نے مورخہ 16 مئی 2025 کو مسجد مبارک اسلام آباد ٹیلفورڈ UK میں خطبہ جمعہ ارشاد فرمایا، جو مسلم ٹیلی ویژن احمدیہ کے توسط سے پوری دنیا میں نشر کیا گیا۔ جمعے کی اذان دینے کی سعادت مولانا فیروز عالم صاحب کے حصے میں آئی۔ تشہد، تعوذ اور سورۃ الفاتحہ کی تلاوت کے بعد حضور انور ایدہ اللہ تعالی بنصر العزیز نے فرمایا، آج بھی میں سرایا کا ذکر کروں گا۔ جو میرے پاس مواد ہے اس میں سے فتح مکہ سے پہلے ان سرایا کا بھی ذکر ملتا ہے۔ مختصر سا ذکر ہے، اس کے بعد دوسرا مضمون بیان کروں گا۔ سریہ ابو قتادہ انصاری رضی اللہ عنہ کا ذکر ملتا ہے جو بطرف غزرہ تھا۔ یہ سریہ شعبان 8 ہجری میں ہوا۔ اس سریہ کے امیر ابو قتادہ رضی اللہ عنہ تھے۔ خزرہ مدینہ منورہ کے شمال مشرق میں بنو محارب کی سرزمین میں شمار کیا جاتا تھا۔ یہ تہامہ کا علاقہ بھی تسلیم کیا جاتا تھا جو کہ نجد میں شامل ہے۔ یہاں بنو غطفان کی ایک شاخ رہائش پذیر تھی۔ بنو غطفان اسلام دشمنی پر مسلسل مائل تھے اور مسلمانوں کو نقصان پہنچانے کا کوئی موقع ہاتھ سے نہ جانے دیتے تھے۔ نجد کے علاقے خزرہ میں رہائش پذیر بنو غطفان ریاست مدینہ کے خلاف شر انگیزی پھیلانے میں مصروف تھے۔ ایک روایت کے مطابق صحابہ رضوان اللہ علیہم اس مہم میں 15 راتیں باہر رہے اور 200 اونٹ، 1000 بکریاں اور بہت سے قیدی لائے۔ خمس الگ کیا گیا اور ہر ایک کے حصے میں 12 اونٹ آئے۔ ایک اونٹ کو 10 بکریوں کے برابر قرار دیا گیا۔ پھر ایک ذکر سریہ حضرت ابو قتادہ رضی اللہ عنہ بطرف وادی عظم بھی کا ہے۔ یہ رمضان 8 ہجری بمطابق جنوری 630 میں ہوا۔ عظم مدینہ سے 36 میل کے فاصلے پر مشرق کی طرف نجد کے علاقے میں ایک وادی ہے۔ یہاں غطفان کی ایک شاخ بنو اشجع آباد تھے۔ اس سریہ کا سبب یہ ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کے لیے مکے کی طرف جانے کا ارادہ فرمایا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو قتادہ رضی اللہ عنہ کو وادی عظم کی طرف روانہ فرمایا جو مدینے سے مشرق کی طرف ہے جبکہ مکہ جنوبی جانب ہے، تاکہ لوگ یہ سمجھیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی روانگی مکے کی طرف نہیں بلکہ عظم کی جانب ہوگی۔ ایک روایت کے مطابق اس سریہ کے امیر حضرت عبداللہ بن ابی حضرت رضی اللہ عنہ تھے۔ حضرت عبداللہ بن ابی حضرت رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جب ہم وادی عظم پہنچے تو وہاں عامر بن ازبت اشجعی ہمارے پاس سے گزرا۔ اس نے ان کے پاس آ کر انہیں اسلامی طریقے کے مطابق سلام کیا۔ اس پر مسلمانوں نے اس شخص پر ہاتھ اٹھانے سے گریز کیا، مگر حضرت ملہم رضی اللہ تعالی عنہ کا اس شخص کے ساتھ پہلے سے کوئی جھگڑا تھا، اس لیے انہوں نے عامر بن ازبت پر حملہ کر کے اسے قتل کر دیا اور اس کا سامان اور اونٹ اپنے قبضے میں لے لیا۔ اس کے علاوہ کسی جتھے سے صحابہ رضوان اللہ علیہم کا سامنا نہ ہوا، چونکہ انہیں صرف مشرکین کی توجہ ہٹانے کے لیے بھیجا گیا تھا، اس لیے صحابہ رضوان اللہ علیہم وہاں سے واپس ہو لیے۔ اسی دوران میں انہیں خبر ملی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکے کے لیے روانہ ہو گئے ہیں، لہٰذا یہ بھی اسی طرف مڑ گئے یہاں تک کہ راستے میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے جا ملے۔ جب یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تو اس قتل کا سارا واقعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا تو یہ آیت نازل ہوئی کہ یعنی اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو، جب تم اللہ کی راہ میں سفر کر رہے ہو تو اچھی طرح چھان بین کر لیا کرو، اور جو تم پر سلام بھیجے اس سے یہ نہ کہا کرو کہ تو مومن نہیں ہے۔ تم دنیاوی زندگی کے اموال چاہتے ہو تو اللہ کے پاس غنیمت کے کثیر سامان ہیں۔ اس سے پہلے تم اسی طرح ہوا کرتے تھے، پھر اللہ نے تم پر فضل کیا، بس خوب چھان بین کر لیا کرو، یقیناً اللہ اس سے جو تم کرتے ہو بہت باخبر ہے۔ حضور انور نے تصریح فرمائی کہ یعنی اس سے منع کیا گیا ہے کہ جو سلام کرے اس سے کوئی تعرض نہیں کرنا، اس سے کوئی سختی نہیں کرنی، اس کو قتل نہیں کرنا یا سزا نہیں دینی۔ یہ سریہ 8 ہجری میں ہوا ہے، لیکن یہ آیت سورۃ النساء کی ہے جس کے بارے میں زیادہ اتفاق یہی ہے کہ یہ ہجرت کے 3 اور 5 سال کے درمیان نازل ہوئی تھی۔ یہ ہو سکتا ہے کہ اس واقعے کا پتہ لگنے پر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت پڑھ کر اظہار ناپسندیدگی فرمایا ہو۔ بعد حضور انور نے فرمایا، اب میں جماعت کے ایک بزرگ اور جید عالم، خلافت کے فدائی، دین کے بے مثل خادم کا ذکر کروں گا جن کی گزشتہ دنوں میں وفات ہوئی ہے۔
اسی طرح ایک اور فدائی مخلص احمدی کا جو ان دنوں اسیر تھے وہیں ان کی وفات ہوئی، اور جو شواہد ہیں ان سے پتہ لگتا ہے کہ ان کا اس لحاظ سے شہادت کا ہی رتبہ ہے۔ بہرحال پہلا ذکر سید میر محمود احمد ناصر صاحب کا ہے، جو حضرت سید میر محمد اسحاق صاحب کے بیٹے تھے۔ یہ گزشتہ دنوں میں 96 سال کی عمر میں وفات پا گئے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ آپ حضرت اماں جان حضرت نصرت جہاں بیگم رضی اللہ عنہا کے بھتیجے تھے۔ حضرت مصلح موعود رضی اللہ عنہ اور حضرت مریم صدیقہ صاحبہ رضی اللہ عنہا کے داماد، اور آپ کی والدہ کا نام صالحہ بیگم تھا۔ آپ حضرت میر ناصر نواب صاحب رضی اللہ عنہ کے پوتے تھے۔ ابتدائی تعلیم انہوں نے قادیان سے حاصل کی، پھر پنجاب یونیورسٹی سے BA کیا۔ مارچ 1944 میں اپنے والد حضرت سید میر محمد اسحاق صاحب رضی اللہ عنہ کی وفات والے دن زندگی وقف کی۔ ان کے بیٹے عزیز محمد احمد نے مجھے لکھا ہے کہ 17 مارچ کو یہ بڑا اہمیت کا دن کہا کرتے تھے، تو انہوں نے ان سے پوچھا کہ آپ کے نزدیک یہ اہمیت کا دن کیوں ہے؟ تو کہا کہ اس دن میرے والد کی وفات ہوئی تھی، اور حضرت مصلح موعود رضی اللہ عنہ نے اس روز سارا دن ہمارے گھر میں گزارا تھا، بلکہ نمازیں بھی وہیں پڑھائی تھیں، اور ایک مختصر سی تقریر وہاں کی، جس میں میر صاحب رضی اللہ عنہ کی دینی خدمات، وقف کی روح اور علمیت وغیرہ کا ذکر کیا۔ میر محمود احمد صاحب کہتے ہیں کہ یہ سن کر میں کھڑا ہوا اور وہیں حضرت خلیفۃ المسیح ثانی رضی اللہ عنہ کو کہا کہ حضور میں وقف کرتا ہوں۔ اس پر حضرت مصلح موعود رضی اللہ عنہ کی بڑی جذباتی کیفیت ہو گئی۔ آپ رضی اللہ عنہ نے اس کو بڑا سراہا۔ اس وقت سید محمود احمد صاحب کی عمر 14 سال تھی، اور پھر اس وعدے کو ایسا نبھایا کہ اس کی مثالیں کم ملتی ہیں۔ جماعتی خدمات یوں ہیں، 1954 تا 1957 آپ یہاں انگلستان میں تھے۔ آپ نے بطور مبلغ کام کیا، اور اسی دوران اسکول آف اورینٹل افریقن اسٹڈیز میں حضرت مصلح موعود رضی اللہ عنہ کے ارشاد پر تعلیم بھی حاصل کی۔ حضرت خلیفۃ المسیح رابع رحمہ اللہ کے ساتھ اکٹھے یہ دونوں پڑھتے تھے۔ کچھ عرصہ لندن مشن کے سیکرٹری کے فرائض بھی سر انجام دیے۔ 1957 سے 1959 تک وکالت دیوان میں بطور ریزرو مبلغ رہے، پھر 1960 میں جامعہ میں بطور استاد مقرر ہوئے۔ 1978 تک یہ فرائض انجام دیے۔ 1978 سے 1982 تک امریکہ میں مبلغ رہے۔ 1982 سے 1986 تک اسپین میں خدمت کی توفیق ملی۔ 1986 سے 1999 تک بطور وکیل التصنیف کام کیا۔ 1986 سے 2010 تک جامعہ احمدیہ روا کے پرنسپل کے طور پر خدمت کی۔ اس دوران 1994 تا جولائی 2001 وکیل التعلیم بھی رہے۔ اسی طرح ریسرچ سیل اور واقعہ سلیب سیل کے انچارج تھے۔ 2005 میں نور فاؤنڈیشن کا قیام عمل میں آیا تو اس کے صدر مقرر ہوئے۔ آخر تک اسی خدمت پر مامور تھے۔ حضرت مصلح موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو 3 جون 1962 کو مجلس افتاء کا ممبر مقرر فرمایا، اور نومبر 1972 تک آپ اس کے ممبر رہے۔ اس کے بعد دسمبر 1999 میں دوبارہ حضرت خلیفۃ المسیح رابع رحمہ اللہ نے ان کو افتاء کا ممبر مقرر فرمایا، اور تاحیات اس پر قائم رہے۔ خدام الاحمدیہ میں بھی ان کو مختلف حیثیتوں سے بطور محتمم اور نائب صدر خدمت کی توفیق ملی۔ علمی میدان میں بھی ان کی خدمات بڑی وسیع ہیں۔ ترجمہ قرآن کریم جو حضرت خلیفۃ المسیح رابع رحمہ اللہ کا ہے، اس کی تیاری میں بھی انہوں نے کافی معاونت کی، جس کا حضرت خلیفۃ المسیح رابع رحمہ اللہ نے بھی ذکر اور اظہار تشکر فرمایا ہے۔ صحیح ستہ کا مکمل ترجمہ اردو ترجمہ کرنے کے بعد مسند احمد بن حنبل کا ترجمہ جاری تھا۔ اسی طرح صحیح مسلم کی شرح بھی جاری تھی۔ شمائل ترمذی کا ترجمہ بھی انہوں نے کیا۔ بائبل کے متعلق 20 علمی مقالجات تحریر کیے، مختلف اخبارات اور رسائل میں شائع ہوئے۔ بائبل میں سے استثناء اور اناجیل میں سے 3 کی تفسیر لکھی۔ اسی طرح کفن مسیح، مرہم عیسیٰ اور حضرت مسیح علیہ السلام کی ہجرت کے متعلق بہت اعلیٰ پائے کے تحقیقی کام کیے۔ ان کے مطبوعہ اور غیر مطبوعہ کتب اور مواد اس وقت یہ ہیں: سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کان خلقہ القرآن، اس کے 3 حصے ہیں۔ ایک ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری باتیں، پھر اسی طرح نماز کے بعد روزانہ درس کے انتخاب کے لیے ایک چھوٹا سا کتابچہ 365 دن ہے، پھر ایک ہے فلسطین سے کشمیر تک۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی تحریرات کی روح سے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انہوں نے مواد اکٹھا کیا، جو کہ ابھی غیر مطبوعہ ہے۔ صحیح بخاری سے بعض تربیتی عناوین کا انتخاب کیا ہے۔ اسی طرح پرانے پوپ نے جب ایک غلط سوال کیا تھا تو اس کا بھی انہوں نے رد کیا۔ مسجد بشارت اسپین کے سنگ بنیاد کے موقع پر جس بنیادی پتھر پر حضرت خلیفۃ المسیح ثالث رحمہ اللہ نے دعا کروائی تھی، وہ پتھر بھی محترم میر صاحب نے اٹھایا ہوا تھا۔ اسی مسجد بشارت اسپین کے افتتاح کے موقع پر بھی ان کو اور ان کی اہلیہ کو خدمت کا موقع ملا۔
جس کا حضرت خلیفۃ المسیح رابع رحمہ اللہ نے ذکر بھی فرمایا تھا۔ 1955 میں جلسہ سالانہ کی افتتاح کے موقع پر حضرت خلیفۃ المسیح ثانی رضی اللہ عنہ نے 8 نکاحوں کا اعلان فرمایا تھا۔ ان میں میر محمود احمد صاحب کا نکاح بھی تھا جو آپ رضی اللہ عنہ نے اپنی بیٹی امۃ المتین صاحبہ کے ساتھ پڑھا تھا۔ حضرت خلیفۃ المسیح ثالث رحمہ اللہ نے 1982 میں ان کے سب سے بڑے بیٹے کا نکاح پڑھایا۔ اس میں سید میر محمود احمد صاحب کا ذکر حضرت میر محمد اسحاق صاحب رضی اللہ عنہ کی اولاد کے ضمن میں کرتے ہوئے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے یعنی حضرت میر محمد اسحاق صاحب رضی اللہ عنہ کی دعاؤں کو سنا اور اپنے ساتھ ان کے پیار کو دیکھ کر ان کے تینوں بچوں کو وقف کرنے کی توفیق عطا کی۔ لیکن یہ چیز ان ساروں میں کامن ہے کہ خوشی سے رہنا، کہ جو جماعت دے اس کو قبول کرنا اور کسی قسم کا مطالبہ نہ کرنا۔ ان کے باپ کا یہ ورثہ پوری نسل میں آگے چلا ہے۔ 1990 میں آپ پر ایک مقدمہ قائم ہوا جو مجلس شورا میں اظہار رائے پر تھا۔ مقدمہ 298C کا تھا، لیکن جج نے آپ کو کہا کہ آپ نے تقریر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ رضوان اللہ علیہم کی توہین کی ہے۔ اس پر آپ نے بڑی سختی سے اس کا جج کے سامنے رد کیا اور بتاتے تھے کہ مجھے اس بات کی بڑی تکلیف تھی۔ جج نے آپ کو کہا کہ میر محمود احمد نے بحث کے دوران نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ رضوان اللہ علیہم کے متعلق توہین آمیز الفاظ استعمال کیے ہیں۔ اس پر آپ نے کہا کہ یہ مجھ پر الزام ہے، یہ سراسر جھوٹ ہے، جھوٹ ہے، جھوٹ ہے۔ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ رضوان اللہ علیہم کی دل سے تعظیم کرتا ہوں اور ان کی رسالت پر پختہ ایمان رکھتا ہوں۔ پھر کہا کہ میں سید ہوں اور ان کی آل سے ہوں اور جھوٹ بولنے والے پر لعنت بھیجتا ہوں۔ یہ جج کے سامنے بڑی جرأت سے انہوں نے بیان دیا۔ دینی علوم جن میں اسلام کے علاوہ یہودیت، عیسائیت وغیرہ کا بھی مطالعہ تھا، اس پر بہت دسترس تھی۔ موازنہ مذاہب میں آپ کو خاص مہارت تھی، روایتی فقہ سے نالاں تھے۔ ہمیشہ اس بات کی نصیحت کرتے تھے کہ قرآن کریم، سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم، صحیح احادیث اور حضرت مسیح موعود علیہ السلام اور آپ علیہ السلام کے خلفاء کے علم الکلام سے رہنمائی حاصل کرو۔ مبشر ایاز صاحب لکھتے ہیں کہ میر صاحب نے ایک نہایت معصومانہ اور پاک باز زندگی بسر کی، انتہائی نفیس لیکن عاجز اور منکسر المزاج، قناعت و توکل کی ایک اعلیٰ مثال بن کر رہے۔ علم و عرفان کا ایک سمندر تھے، بہت بڑے عالم تھے۔ حضور انور نے فرمایا کہ باتیں سب ٹھیک ہیں، مفسر بھی تھے، محدث بھی تھے۔ جماعت احمدیہ کی تاریخ کی یہ پہلے خوش نصیب عالم ہیں جنہیں قرآن کریم کا ترجمہ کرنے کے ساتھ ساتھ پوری ساحہ ستہ کا اردو ترجمہ کرنے کی توفیق ملی۔ میر صاحب کی زندگی عبارت تھی اس بات سے کہ کام کام اور بس کام۔ چھٹی کا لفظ میر صاحب کی لغت میں نہ تھا۔ میر صاحب بلا شبہ خلافت نما وجود تھے جنہوں نے خلافت سے اطاعت اور خلافت سے محبت کر کے ہمیں دکھایا اور سمجھایا۔ تفصیلی ذکر خیر کرنے کے بعد آخر پر حضور انور نے فرمایا کہ ان کے بے شمار واقعات لوگوں نے لکھے ہیں اور بھی ہیں، متفرق احباب کی طرف سے جو بیان کرنا مشکل ہے۔ ایک چیز ہے جو ہر مربی یا بہت ساروں نے کی، جو کہ کامن ہے کہ ایک لفظ پکڑ لو قبر، اس پر عمل کرو، اور اس قبر کے معنی یہ بتاتے تھے کہ قاف سے قرآن، بے سے بخاری، حدیث کی کتاب اور رے سے روحانی خزائن۔ یہ کہا کرتے تھے کہ اگر ان کے تم ماہر بن جاؤ، اس کو حاصل کر لو، اس پر عمل کرنے کی کوشش کرو، اس سے صحیح علم سیکھنے کی کوشش کرو، اس سے روحانیت سیکھنے کی کوشش کرو، تو تم اپنے مقصد کو پانے میں کامیاب ہو جاؤ گے۔ حضور انور نے فرمایا کہ ویسے بھی قبر کا خود لفظ بھی ایسا ہے کہ اگر انسان کو یاد رہے تو خدا تعالیٰ یاد رہتا ہے، اور جب خدا تعالیٰ یاد رہے تو پھر انسان تقویٰ پر چلنے کی کوشش بھی کرتا ہے۔ بہرحال خلافت کے ایک عظیم معاون اور مددگار تھے، جانثار تھے، حرف پر عمل کرنے والے تھے، باوفا تھے، ایسے سلطان نصیر تھے جو کم ہی ملتے ہیں، عالم باعمل تھے۔ مجھے تو کم از کم ان جیسی کوئی مثال ابھی نظر نہیں آتی۔ اللہ کے خزانے میں تو کوئی کمی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کرے کہ ایسی مثالیں اور بھی پیدا ہو جائیں، اور ایسے باوفا اور مخلص اور تقویٰ پر چلنے والے مددگار اللہ تعالیٰ خلافت احمدیہ کو عطا فرماتا رہے، اور ان کی اولاد کو بھی ان کے باپ کی دعاؤں کا حصہ دار بنائے، اور ان کے عمل پر، ان کی نصیحتوں پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دوسرا ذکر، جیسا کہ میں نے کہا، کہ ایک احمدی کا ہے جن کے گزشتہ دنوں میں اسیری میں وفات ہوئی۔ ڈاکٹر طاہر محمود صاحب ابن غلام رسول صاحب کراچی کے تھے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ تفصیلات کے مطابق مرحوم طاہر محمود صاحب صدر حلقہ ملیر کالونی کراچی اور دیگر 2 احباب اعجاز حسین صاحب اور ریاض حسین صاحب کو ملیر کالونی کراچی میں احمدیہ مسجد کی طرز تعمیر اور وہاں نماز جمعہ کی ادائیگی کو جواز بنا کر پولیس نے ان کے خلاف چارج کیا اور گرفتاری عمل میں آئی۔ پہلے قبل از گرفتاری ضمانت کروائی گئی تھی، لیکن بعد میں ان کی ضمانت منسوخ ہو گئی اور ان کو گرفتار کر لیا گیا، اور اس دوران میں جب ضمانت کے لیے عدالت میں تھے، مخالفین کے ہجوم نے اور مخالف وکلاء نے ان پر حملہ کیا، ان کو تشدد کا نشانہ بنایا، خطرناک نتائج کی دھمکیاں دیں، بلکہ یہاں تک کہ پولیس کے ایک اہلکار نے ہجوم کو کہا کہ ان کو گولی مار دو۔ پولیس اسٹیشن میں بھی ان پر تشدد کیا گیا۔
حضرت اقدس مسیح علیہ السلام اور خلفاء کے خلاف بد زبانی کرنے پر مجبور کیا گیا، لیکن یہ ڈٹے رہے، استقامت دکھائی۔ اس کے بعد ان کو جوڈیشل کر کے جیل میں منتقل کیا گیا۔ جیل میں یہ 2 ماہ رہے۔ وفات سے چند دن قبل ان کے گردوں میں انفیکشن کی وجہ سے جیل میں طبیعت خراب ہوئی، پھر وہاں سے ان کو ہسپتال بھیجا گیا، لیکن چند دنوں بعد یہ وفات پا گئے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ وفات کے وقت ہسپتال میں بھی ان کے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں لگی ہوئی تھیں۔ ان کی وفات ہو سکتا ہے کہ تشدد کی وجہ سے ان کو اندرونی چوٹیں بھی آئی ہوں، ہو سکتا ہے یہی سبب بنی ہو۔ اسیری کی صعوبتیں برداشت کیں، مار کھائی، عدالت کے سامنے مار کھائی، اور یہ ساری وجوہات اور شواہد ایسے ہیں کہ اس لحاظ سے ان کو شہادت کا مقام ہی ملتا ہے، اور یہ شہیدوں کے زمرے میں بھی آئیں گے۔ نظام وصیت میں شامل تھے اور بطور صدر، سیکرٹری دعوت اللہ اور بہت ساری دوسری ذیلی تنظیموں کی خدمات کا موقع بھی ان کو ملا۔ پسماندگان میں ان کی اہلیہ محترمہ کے علاوہ ایک بیٹی اور 3 بیٹے شامل ہیں۔ بیٹے مربی سلسلہ ہیں اور پاکستان میں ہی ہیں۔ اللہ تعالیٰ مرحوم سے مغفرت کا سلوک فرمائے، درجات بلند فرمائے، اور ان کی اولاد کو بھی ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ خطبہ ثانیہ سے قبل حضور انور نے فرمایا کہ نماز کے بعد نماز جنازہ غائب ہوگا۔ روزنامہ الفضل انٹرنیشنل، بروز سوموار، مورخہ 19 مئی 2025، صفحہ نمبر 1، 2 اور 3۔ آواز رضوان احمد افسر۔